ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو۔ جب یہ بزنس مین نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم مانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد یہ شخص امام کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا کہ اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ پھر بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا دوں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھل فروش زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین نے اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا، میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دے رہا تھا، اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ پھر دونوں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ بزنس مین کو کیا اعتراض ہونا تھا، اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اس کو ہلایا۔ جب کوئی حرکت معلوم نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیبوں میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا کون سی نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا ہے کہ اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئی ہے۔ بیوی نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا، مگر اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے پڑوس میں ایک غریب بیوہ عورت رہتی ہے، وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تھا، جو چیز وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے لاتا وہ اس بیوہ کے یتیم بچوں کے لیے بھی لاتا تھا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا، اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ تو یہ بیوہ عورت وہ کھانا اٹھاتی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ محترم خواتین و حضرات، زندگی تو جیسے تیسے بہرحال گزر ہی جانی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو لوگوں کی مدد کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آمین۔